علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، رحمت عالم نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جامع شرائط پیر رسالے سے میں نے آپ کو درود پاک کی فضیلت پڑھ کر سنائی۔ بہت پیارا رسالہ ہے، اس کے اندر مرشد کے لیے 4 شرائط، جامع شرائط، پیر کامل کی تلاش، اہمیت وغیرہ درج ہے۔ ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الآخر جاری و ساری، اس مہینے میں بڑے پیر، پیران پیر، پیر دستگیر علی رحمۃ اللہ القدیر کی بڑی 11ویں شریف عاشقان اولیاء، عاشقان غوث اعظم مناتے ہیں۔ اسی نسبت سے کچھ غوث پاک کے حالات لیے حاضر ہوں۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مریدوں سے کیسی محبت ہے، آپ نے مریدوں کے لیے کیا خوشخبریاں ارشاد فرمائیں، اور آپ کے مرید، آپ کے چاہنے والے آپ سے کیسی محبت کرتے تھے، کچھ انشاءاللہ جھلکیاں مختصر سے سلسلے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد علی رحمۃ اللہ الجواد اہل بغداد کی نظروں سے ایک مرتبہ غائب ہو گئے۔ لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے تو پتہ چلا کہ دریائے دجلہ کی طرف ہمارے غوث پاک تشریف لے گئے۔ جب لوگ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا؟ غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پانی پر چل رہے ہیں، جیسے ہم خشکی پر چلتے، غوث پاک پانی پر چل رہے تھے۔ اللہ والوں کی کیا بات ہے! اور مچھلیاں، پانی کی مچھلیاں پانی سے نکل کر گویا کہ آپ کو سلام کر رہی ہیں اور آپ کے مبارک قدموں کو چوم رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران ایک جائے نماز دیکھی گئی جو تخت کی طرح ہوا میں معلق ہو گئی۔ اس پر 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں۔ پہلی سطر میں، پہلی لائن میں لکھا تھا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پارہ 11 سورہ یونس آیت نمبر 62۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ اور دوسری لائن میں لکھا تھا، السلام علیکم یا اہل البیت انہ حمید مجید، اے گھر والو سلامتی ہو تم پر، بے شک وہ سراہا ہوا بزرگ ہے۔ بہت سارے لوگ اس جائے نماز کے جو تخت کی طرح تھا ارد گرد جمع ہو گئے۔ ظہر کا وقت تھا، تکبیر ہوئی اور ہمارے غوث پاک امام ہوئے، ہیں امام الاولیاء، نماز قائم ہوئی۔ آپ تکبیر کہتے تو فرشتے آپ کے ساتھ تکبیر کہتے، آپ تسبیح پڑھتے تو فرشتے تسبیح پڑھتے، آپ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو آپ کے لبوں سے، آپ کے لپس سے سبز رنگ کا نور نکلتا، آسمان کی طرف بلند ہو جاتا۔ جب غوث پاک شہنشاہ بغداد ابو محمد سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شہباز لامکانی غوث سمدانی قندیل نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ نماز سے فارغ ہوئی تو آپ نے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعا رد نہیں کرتا۔ کیا دعا کی؟ یا رب، میں تیری بارگاہ میں تیرے حبیب اور بہترین خلائق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں، تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی
جو میری طرف منسوب ہوں بغیر توبہ کے روح قبض نہ کرنا. سبحان اللہ. غوث پاک نے اپنے نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی. وسیلے سے دعا کرنا غوث اعظم کا طریقہ ہے. اور اپنے مریدوں کے لیے بھی دعا کی اور اپنے مریدوں کے جو مرید ہوں ان کے لیے بھی دعا کی کہ وہ اس وقت تک دنیا سے نہ جائیں جب تک وہ توبہ نہ کر لیں. سبحان اللہ. قلائد الجواہر اور تفریح الخاطر میں یہ روایت لکھی ہے. اور حضرت سیدنا سہیل بن عبداللہ تستری، حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی اس دعا پر فرشتوں کے گروہ کو آمین کہتے سنا. جب غوث پاک نے اپنے مریدوں کے لیے دعا کی کہ ان کا خاتمہ توبہ کے ساتھ ہو، ان کی روح قبض ہو تو یہ توبہ کر چکے ہوں اپنے گناہوں سے. جب دعا ختم ہوئی تو آواز آئی، اے عبد القادر خوش ہو جاؤ، ہم نے تمہاری دعا قبول فرما لی. مریدوں کی موت توبہ پہ ہوگی، مریدوں کی موت توبہ پہ ہوگی، ہے یہ آپ ہی کا کہا غوث اعظم. میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد، میری موت بھی آئے توبہ پہ مرشد. ہوں میں بھی مرید آپ کا غوث اعظم، ہوں میں بھی مرید آپ کا غوث اعظم. کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً، کرم آپ کا گر ہوا تو یقیناً نہ ہوگا برا خاتمہ غوث اعظم. یہ امیر اہل سنت کے اشعار ہیں جو غوث اعظم کے بڑے عاشق ہیں، بلکہ غوث پاک کے عاشق بنانے والے ہیں، غوث پاک کے مرید بنانے والے ہیں. جی ہاں، امیر اہل سنت قادری سلسلے میں بیعت فرماتے ہیں اور غوث پاک کے مرید بناتے ہیں. جو غوث پاک کا مرید بن جائے گا اس کا بیڑا پار ہے. اور یہاں میں عرض کر دوں، ہر ایرے غیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے جو غوث پاک تک پہنچا دے. اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے جس میں پیر کی شرائط بھی پائی جائیں. اگر وہ خود ہی ہدایت پر نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہدایت دے گا؟ تو اس کے لیے یہ رسالہ پڑھیں، جامع شرائط پیر. جامع شرائط پیر کیا ہوتا ہے، کون سی شرائط ہوتی ہیں، یہ پڑھیں، آپ کو پتا چلے. ہر ایک رہنمائی کا روپ دھارنے والا رہنما نہیں ہوتا. طرح طرح کے فراڈ ہوتے ہیں، دنیاوی کاروبار میں فراڈ ہوتے ہیں، احتیاط کرتے ہیں تو دینی معاملات میں بھی احتیاط کریں. ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے. ولی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو، ولی وہ ہوتا ہے جس میں شرائط پائی جائیں. اس میں لکھی کچھ عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 505 506، اس کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. شیخ اتصال جس کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انسان کا سلسلہ حضور پرنور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو جائے، اس کی 4 شرطیں ہیں. نمبر 1، شیخ کا سلسلہ یعنی پیر کا سلسلہ درست واسطوں کے ساتھ حضور اقدس تک پہنچتا ہو. 2، وہ پیر جو ہے سنی ہو، سنی العقیدہ ہو، صحابہ اور اہل بیت کے بارے میں اس کے عقائد درست ہوں، اللہ رسول کے بارے میں اس کے عقائد درست ہوں. عالم ہو. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا کہ جی وہ تو پانی پر چلتا ہے، تو پانی میں تو مچھلیاں بھی تیرتی ہیں، یہ ہوا میں اڑتا ہے، ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے. یہ فضیلت نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے. شرط کیا ہے؟
فضیلت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہو، قرآن کا پابند ہو، حدیث کا پابند ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کا پابند ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا پابند ہو۔ نمبر 4، فاسق معلن یعنی علل اعلان گناہ نہ کرنے والا ہو۔ یہ 4 شرطیں پیر کامل کی، اور مرشد کامل کے 26 اوصاف امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے، وہ بھی اسی رسالے میں لکھے ہوئے۔ نمبر 1، پیر کامل وہی ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت اور عزت و مرتبے کی چاہت نہ ہو۔ نمبر 2، وہ ایسے مرشد کامل سے بیعت ہو جو نور بصیرت سے مالا مال ہو۔ نمبر 3، اس کا سلسلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ نمبر 4، نیک اعمال بجا لانے والا ہو، چرسی موالی نہ ہو، بے پردگی نہ کرتا ہو عورتوں سے۔ نمبر 5، ریاضت نفس کا عادی ہو۔ نمبر 6، کم کھانے، کم سونے، کم بولنے، کثرت نوافل، زیادہ روزے رکھنے والا، خوب صدقہ و خیرات کرنے والا، صبر کرنے والا، نماز پڑھنے والا، شکر کرنے والا، توکل والا، یقین والا، سخاوت والا، قناعت والا، طمانیت نفس والا، حلم والا، تواضع والا، علم والا، صدق والا، وفا والا، حیا والا، وقار و سکون والا، یہ ہوتا ہے پیر کامل۔ اور یاد رکھیے کہ پیر کامل کی تلاش واقعی کرنی چاہیے، اور یہ بزرگوں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے کہ پیری مریدی کا سلسلہ۔ اور غور کریں، غوث پاک پیران پیر ہیں، مگر آپ بھی کسی کے مرید ہیں۔ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث پاک کے مرشد کا نام ہے۔ حضور داتا گنج بخش بھی کسی کے بیعت تھے، غریب نواز بھی کسی کے مرید تھے، تو بڑے بڑے اولیاء وہ کسی نہ کسی کے مرید تھے۔ بہرحال یہ بہت اس میں پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، اس کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے غوث پاک کے دامن سے جو وابستہ ہو جاتا ہے اس کا انشاءاللہ دنیا میں آخرت میں بیڑا پار ہے۔ ہمارے غوث پاک قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں، مریدی ہم و طب واشطح وغنی وافعل ما تشاء فی الاسم عالی، مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا نلت الملالی، عطانی رفعتا نلت المنالی، مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال۔ اے میرے مرید، سرشار عشق رسول، اس کے عشق الہی ہو، خوش رہ، بے باک ہو، خوشی کے گیت گا، جو چاہے کر کیونکہ میرا نام بلند ہے۔ اے مرید تو مت ڈر، اللہ کریم میرا رب ہے، اس نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، میں اپنی امیدوں کو پہنچتا ہوں۔ اے میرے مرید، تو کسی شریر سے نہ ڈر، کیونکہ میں لڑائی میں اولو العزم اور دشمن کو قتل کرنے والا ہوں۔ واہ کیا بات غوث اعظم کی، میرے مرشد نے لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر، ان کا محشر میں بھی سہارا ہے، ان کا محشر میں بھی سہارا ہے۔ وہ کیا بات غوث اعظم کی کہیے، وہ کیا بات غوث اعظم کی۔ غوث پاک کا محشر میں بھی سہارا ہے، کس طرح؟ ہمارے غوث پاک شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بروز قیامت میرا پاؤں اس وقت تک جنت کی طرف نہیں بڑھے گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ میرے مرشد نے لا تخف کہہ کر دور سب کر دیا ہے خوف و ڈر، ان کا محشر میں بھی سہارا ہے۔ وہ کیا بات غوث اعظم کی۔ شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، یہ بہجت الاسرار جو
غوث پاک کے حالات پر مبنی بہت ہی مستند کتاب ہے. اس میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث اعظم کی. غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کا 7 پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں. اگر میرے مرید کا سطر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں، میں اس کو چھپاتا ہوں. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. مریدی لا تخف کے کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بہجت الاسرار میں ہے پیروں کی پیر دستگیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی پیر لاسانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان بشارت نشان، خوشخبریوں سے بھرا ہوا فرمان. مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے دوستوں اور میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام لکھے تھے، اور بتایا گیا یہ سارے افراد تمہارے حوالے کر دیے گئے. فرماتے ہیں میں نے دروغہ جہنم سے پوچھا کیا جہنم میں کوئی میرا مرید بھی ہے؟ جواب دیا نہیں. فرمایا مجھے اپنے پروردگار کی عزت و جلال کی قسم، میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے. اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہوا تو کیا ہوا، الحمدللہ عز و جل میں تو اچھا ہوں. مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں. فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا، غوث اعظم کا. ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بغداد والے شہنشاہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میرے مریدوں میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. تو جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں، اس کی طرف توجہ رکھتا ہوں. میں نے منکر نکیر سے اس بات کا عہد لیا ہے، وعدہ لیا ہے. کن سے؟ جو قبر کے سوالات کرنے والے فرشتے آتے ہیں، وہ قبر میں میرے مریدوں کو نہیں ڈرائیں گے. سبحان اللہ. آپ کے مبارک زمانے میں گناہ گار شخص تھا، اس کے دل میں غوث پاک کی محبت تھی. مرنے کے بعد دفن کیا گیا. قبر میں جب منکر نکیر نے سوالات کیا، ہر سوال کے جواب میں عبد القادر کہا، تو منکر نکیر رب کی بارگاہ عالی میں ندا آئی، اگرچہ بندہ فاسقوں میں سے مگر اس کو میرے محبوب صادق عبد القادر کی ذات سے محبت ہے، بس اسی سبب سے میں نے اس کی مغفرت کر دی. حضور غوث اعظم کی محبت اور آپ سے حسن اعتقاد کی بنا پر اس کی قبر کو وسیع کر دیا گیا. بیٹے اس ٹائم بھائی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ غوث پاک کے مریدوں کے لیے یہ شان ہے، غوث پاک نے تو پردہ فرما لیا، ہم ان کے کیسے مرید ہوں؟ تو غوث پاک سے محبت کرنے والے سن لیں، الحمدللہ کوئی بھی جامع شرائط جو پیر ہے اس کی آپ بیعت کر کے غوث پاک کے مرید ہو سکتے ہیں، جس کا سلسلہ غوث پاک سے ملتا ہو. الحمدللہ میں نے جس بزرگ کی بیعت کی ہے ان کا نام ہے محمد الیاس عطار قادری. الحمدللہ
یہ بھی غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. ان کے مرشد ہیں سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مرشد ہیں اعلیٰ حضرت، ان کے مرشد شاہ علیہ رسول. اس طرح سلسلہ چلتا چلتا غوث پاک تک پہنچتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ مولا مشکل کشا تک پہنچتا ہے. مولا مشکل کشا آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو امیر اہل سنت تو کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے. مدنی چینل پر جو مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کیسے ماشاءاللہ اللہ کے ولی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، علامہ گر ہیں. ماشاءاللہ ان کی برکتیں ہیں کہ لاکھوں مسلمان نمازی بن گئے، لاکھوں کے عقائد درست ہو گئے. الحمدللہ کفار مسلمان ہو گئے. دنیا کے 200 ممالک تک دعوت اسلامی کا عقائد اور اعمال کی اصلاح والا پیغام پہنچ گیا. 103 سے زائد شعبے خدمت دین کے قائم ہو گئی. یہ سب فیضان عطار تو ہے، فیضان مرشدی تو ہے، فیضان غوث اعظم ہے یہ سب. تو غوث اعظم کا مرید آپ اس طرح بھی بن سکتے ہیں کہ میں نے جس بزرگ سے بیعت کی میں نے ان کا آپ کو نام بتا دیا. تعارف تو ان کا کیا بتائیں گے، اتنا تو ظاہر مختصر سلسلہ ہے. اور یہ جامع شرائط پیر یہ رسالہ جو ہے نا یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ جو جعلی پیر ہیں نا 2 نمبر بلیک بابا، ان سے آپ بچ جائیں گے. ورنہ تو طرح طرح کے عجیب و غریب وہ اللہ کی پناہ ہے. جینے کی خواہش ہے تو خود کچھ خواہش پیدا کر. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں اپنے اولیاء کا چاہنے والا بنائیں. یاد رکھیں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے، اور جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک کی، سارے اولیاء کی محبت عطا فرمائے، اپنے پیاروں کی محبت عطا فرمائے، انبیاء کی محبت عطا فرمائے، سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہو جائے، اور ہم مطیع و فرما بردار بھی ہوں اللہ کے، اس کے رسول کے. اور جو اولیاء کرام کا پیغام ہے، غوث پاک کا پیغام ہے، غوث پاک کی جو حیات پاک ہے اس کو بھی ہم فالو کریں، اس کی بھی اتباع کریں. خالی نیاز دلا کر یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے غلامی کا حق ادا کر دیا، بلکہ ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں. غوث پاک نے ساری زندگی علم دین سیکھا سکھایا. ہم نے کتنا علم دین سیکھا، ہم نے کتنا علم دین سکھایا. غوث پاک کی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف، اور ہم وقف ہیں اسکول کے لیے، کالج کے لیے، آفس کے لیے، نوکری کے لیے، دکان کے لیے، پلاٹ کے لیے، مکان کے لیے، نیٹ کے لیے، موبائل کے لیے، دوستوں کے لیے، گناہوں کے لیے، نشوں کے لیے، نہ جانے کس کس کے لیے. اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، ہم سب مبلغ بن جائیں. غوث اعظم بہت بڑے مبلغ تھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.